السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ جو چیزیں روزے کو صرف توڑتی ہیں اور ان سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا ہے، ان چیزوں کو بعد میں بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں وہی چیزیں بتانی ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کان سے یا ناک سے دوا ڈالنا۔ اس طور پہ ہوتا ہے اکثر کہ ان دونوں جگہوں سے جو دوا ڈالی جاتی ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ تک پہنچنے کا ان میں اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا ایک ضابطہ یاد رکھنا آپ لوگ کہ جہاں جنایت کاملہ پائی جائے گی وہاں کفارہ بھی لازم ہوگا، تو یہاں جنایت کاملہ نہیں ہے، کیونکہ جنایت کیا تھی مکمل طور پہ کہ منہ سے کھایا جائے، اور جو عادتاً جو غذا سمجھی جاتی ہے ان چیزوں کو کھایا جائے۔ تو ناک سے دوا ڈالنا یا کان سے دوا ڈالنا یہ عموماً جنایت کاملہ نہیں ہے، اس لیے ان سے صرف روزہ ٹوٹے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اس کے بعد جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے ان میں سے قصداً منہ بھر کے قے کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ منہ بھر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی تو پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر الٹی کی ہے کسی نے جان بوجھ کے منہ بھر کے قے کی ہے تو روزہ ٹوٹے گا اور اس کے بعد قضا واجب ہوگی اس کے اوپر۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری چیز اس کے بعد ہے کلی کرتے ہوئے اگر دھوکے سے حلق میں پانی چلا جائے، مثلا ہم وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے تو دھوکے سے پانی چلا گیا منہ کے اندر، تو اس سے دھوکا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو خیال رکھنی ہے، ایک ہوتا ہے دھوکا، ایک ہوتا ہے بھول، سہو۔ تو اگر سہو کے ذریعے آپ نے پانی پی لیا ہے، کھا پی لیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ہی قضا لازم ہوتی ہے۔ اس کو آگے ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ یہ سمجھیں کہ اگر دھوکے سے حلق میں پانی پہنچ گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، عورت کو چھونے سے، مثلا بوسہ لینے سے، یا اپنی بیوی کے پاس لیٹے ہوئے تھے اس کے چھونے سے انزال ہو جائے۔ انزال کا مطلب یعنی فول ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ جنایت کاملہ نہیں پائے گی۔ جنایت کاملہ کیا تھی کہ صحبت کی جائے، یہاں پہ صحبت نہیں ہے، صرف چھونے سے انزال ہو گیا، تو اس لیے جنایت ناقصہ پائی گئی، اس لیے یہاں پہ صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے کوئی ایسی چیز نگل جانا یا کھا پی لینا جو عادتاً عام طور پہ لوگ کھاتے پیتے نہیں، مثلا لوہا ہو گیا، اسٹیل ہو گئی، یا گیہوں ہو گئے، یا اسی طرح کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ عادتاً لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ایسی چیز اگر کھا لی یا نگل لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا حادثہ پیش آ جائے تو آپ سوال کر لیں، اس کی صفائی انشاءاللہ دے دی جائے، کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ یہ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کے حلق تک پہنچانا۔ اسی طرح اس میں بیڑی بھی آئے گی، آپ کا گٹکا بھی، بیڑی آ جائے گی اور سگریٹ آ جائے گی، حقہ آ جائے گا۔ اگر ان چیزوں کا دھواں جان بوجھ کے حلق تک لے جایا گیا ہے تو اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 7ویں چیز کیا ہے کہ بھول کر کھا پی لیا۔ اب کسی نے ایسا کیا کہ میں نے ابھی جیسا بتایا تھا کہ بھول کر کھا پی لیا، اب اسے ایسا لگا کہ اسے مسئلے سے واقف نہیں تھا، اسے ایسا لگا کہ ارے میں نے تو کھا پی لیا، حالانکہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہوگا، تو اب اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اب جو یہ اس نے بھولے سے کھانے کے بعد جان بوجھ کر جو اس نے کھایا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا،
کیونکہ اس کو شبہ تھا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے اس نے کھایا۔ جنایت ناقصہ ہے، جنایت کاملہ نہیں پائی گئی، اس لیے روزہ ٹوٹے گا اور قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 8ویں چیز کیا ہے کہ مثلا اٹھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد اٹھا یا اٹھی، جو بھی مطلب ہو، روزہ رکھنے والا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور سوچا کہ ابھی تو رات ہے اور کھا پی لیا سحری سمجھ کے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا اس کا، اسے قضا کرنی پڑے گی روزے کی، کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ دھوکہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی 9ویں چیز جو ہے، اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے کہ دن تو باقی تھا لیکن مثلا بادل آ گئے تو اسے ایسا لگا کہ ٹائم ہو گیا افطار کا، یا کسی اور وجہ سے سو کے اٹھا تھا، اسے احساس نہیں ہوا دن کا یا وقت کا پتہ نہیں چلا تو افطار کر لی اس نے یہ سمجھ کے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا اس کا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں تھیں کہ جتنی صورتیں میں 9 صورتیں جو بتائی گئی ہیں، ان تمام کے اندر روزہ ٹوٹے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ کسی میں واجب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اور کوئی صورتیں نظر آئے یا آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ پیش آئے تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ باقی جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔